سلسلہ کب تک جاری رہے گا کہ آپ کبھی کسی کو ٹھوک دیتے ہو اور کسی کو سمیش کرنے کی دھمکیاں دیتے ہو؟ آپ یہ بتاؤ کہ پاکستان کے اندر کیا حب الوطنی کسی کی جاگیر ہے؟ کوئی سرٹیفکیٹ دے گا ہمیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے جناب اسپیکر ہر پاکستانی کو حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دیا. آج ہمیں کوئی نیا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک دوسری بات، مجھے یہ کوئی بتائے کہ آج میں نے ذکر کیا جب نواز شریف کا، ذوالفقار علی بھٹو کا، مادر ملت کا جب میں نے ٹھوکنے کی بات کی تو آپ دیکھیں لیاقت علی خان. آپ جب بات کریں گے تو بے نظیر بھٹو کے قتل کی، ان کی شہادت کی، تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ آج مریم نواز شریف کے کمرے میں رات گئے بغیر اجازت کے داخل ہونا پاکستان کی آزادی ہے یا غلامی ہے؟ آج کوئی یہ بتائے کہ میں نہیں بتانا چاہتا، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جیل میں سلوک کیا ہوتا ہے، منتخب لوگوں کے ساتھ جیلوں میں ہوتا کیا ہے. یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے جو میں سناؤں تو کسی کو سمجھ آئے، مگر یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ اس ہاؤس میں بیٹھے لوگوں سے، وہ اس سائیڈ سے ہوں یا اس سائیڈ سے، کہ آئیں ایک دفعہ آئین کی طاقت کو آزمائیں، آئین کی طاقت کو آزمائیں، پسے ہوئے لوگوں کی طاقت کو آزمائیں جو ہم ہمیشہ انتخابات میں ان سے وعدہ کر کے آتے ہیں. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں اگر کوئی گھر کو درست کرنے کی بات کرے تو وہ نواز شریف اور اس کی ساری جماعت غدار ٹھہرے، اور وہی بات کوئی اور کہے تو محب وطن ٹھہرے. یہ انصاف ہے؟ یہ آج مجھے کوئی یہ بتا دے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ انصاف دینے والے انصاف مانگ رہے ہیں. مجھے کوئی یہ بتائے کہ جسٹس سیٹھ وقار ایک فیصلہ دیتے ہیں اور 10 دن نہیں گزرتے وہ فیصلہ ختم ہو جاتا ہے اور سیٹھ وقار صاحب کا محاسبہ شروع ہو جاتا ہے. وہ تو 10 دن لگے، آئین توڑنے والے کو اس سزا کو ختم کرتے ہوئے 10 دن لگے، مگر ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف کو 10 20 سال لگا دیے کہ یہ فیصلہ غلط تھا. یہ پاکستان، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستان پر مر مٹیں گے، قربانی دیں گے، دے رہے ہیں، دیتے آئے ہیں اور دیتے رہیں گے، مگر کوئی یہ نہیں ہمیں کہے کہ چند طاقتور لوگوں کے پاکستان کو پاکستان کھپے کہیں. ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کو، ذوالفقار علی بھٹو کے پاکستان کو، نواز شریف کے پاکستان کو کھپے کہیں گے. کسی ایسے طاقتور شخص جو اپنی جاگیر بنانا چاہتا ہے پاکستان کو، اس کے لیے پاکستان کھپے کا لفظ نہیں نکل سکتا. اس لیے کہ میرے نانا دادا نے پاکستان بنانے کے لیے، پاکستان کے لیے ہجرت کر کے آنے والوں کو تحفظ دینے کے لیے انہوں نے اپنے بدن کو چھلنی کروایا، مگر یہ کہا بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں، ہم وہ پاکستان بنائیں گے، اور یہ پاکستان اب بن کے رہے گا جس مقصد کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا تھا. مگر
اگر کوئی ہمیں یہ بات کہے کہ جناب ثاقب نثار صاحب کا بھی فیصلہ درست ہے، اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ ارشد ملک جج کا بھی فیصلہ درست ہے، اور 20 سال بعد ہم یہ کہیں کہ یہ فیصلے غلط تھے، چیئرمین صاحب اب بہت دیر ہو گئی، اب ہم نے بہت کچھ گنوا چکے ہیں، خدا کے لیے مزید وقت ضائع مت کریں، اس آئین کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، نئے قوانین بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بدنیتی سے اگر نئے قانون بنا بھی لیں گے، نیا آئین بنا بھی لیں گے، جب نیت درست نہیں ہوگی تو پھر پاکستان آگے چل کیسے سکے گا؟ مگر ایک چیز کی اجازت چاہتا ہوں، اگر یہ ہاؤس، اگر یہ آئین فیصلہ نہیں کر سکتا کہ غدار کون ہے اور کیوں ہے، محب وطن کون ہے اور کیوں ہے، تو پھر آئین کی کتاب کو بند کر دیں، پھر اس پارلیمان کو تالا لگا دیں، پھر اس پارلیمان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جو ہم وعدہ کرتے ہیں لوگوں سے، عوام سے، تو پھر ان کو جواب دے دیں کہ ہم بے بس ہیں، مگر عوام بے بس نہیں ہے، لیڈرشپ بے بس ہوتی ہے، لیڈرشپ کمپرومائز کرتی ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، آج بڑی باتیں ہوتی ہیں مفاہمت کی، بھئی مزاحمت کون کر رہا ہے؟ مزاحمت تو ہوتی ہے مسلح، مزاحمت تو ہوتی ہے پہاڑوں پہ چڑھ کے، مفاہمت کس سے ہوتی ہے؟ مفاہمت دو فریقوں کے درمیان ہوتی ہے، ایک فریق آپ ہیں تو دوسرے فریق کا بتایا جائے دوسرا فریق کون ہے، اور اگر کوئی نام نہیں لینا چاہتا تو پھر یہ بات بتائے کہ دوسرے فریق نے یا پہلے فریق نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا، کیا وعدہ کر لیا کہ پچھلی تاریخ کو دوبارہ دہرایا نہیں جائے گا؟ کیا یہ وعدہ کر لیا کہ آئندہ آئین قانون کے مطابق عمل ہوگا؟ اور اگر نہیں کیا، ایک طاقتور فریق اور ایک کمزور لاچار فریق، اس کی مفاہمت کیسی؟ اور اگر کوئی کرے گا عوام کو، جھوٹ بولے گا، غلط بیانی کرے گا، مفاہمت ہوتی ہے، مفاہمت کرنا چاہتے ہیں مگر آئین قانون کے مطابق۔ یہ بات غلط ہے کہ ایک دفعہ بزدار کو لگا دیا جائے تو اسی طریقے سے کسی دوسرے کو لگا دیا جائے۔ بزدار کے لگانے کا طریقہ اگر غلط ہے تو مجھے لگانے کا طریقہ بھی غلط ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، آئین قانون کے مطابق۔ اور ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے میرے چیف وہیب صاحب بار بار دیکھ رہے ہیں، میں اس طرح تو نہیں دیکھ رہا جناب چیئرمین صاحب، مگر دو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات کا آج تعین کریں کہ چاروں صوبوں میں مقبول لیڈرشپ کا جب قتل ہوتا ہے یا کسی لیڈرشپ کو سمیش سازش کی منصوبہ بندی ہوتی ہے، اس پر بات کرنا غداری کیسے بن گیا؟ اور دوسرا، مجھے کوئی یہ کہے یا بتا دے کہ اگر آپ آئین قانون کی بات کرتے ہیں جناب چیئرمین، تو پھر آپ غدار کیسے ٹھہرتے ہیں؟ اور چوتھا، پاکستان کے اندر اگر منتخب لوگوں نے غدار ٹھہرنا ہے تو یا تو عوام غلط فیصلے کرتے ہیں، اور جو کہ غلط فیصلے عوام نہیں کرتے، عوام کو حق ہو کہ وہ اپنے مسائل کے حل کا بتا سکیں، مگر یہاں تو ان کے منتخب نمائندوں کو حق حاصل نہیں بولنے کا،
ان کو کون بولنے دے گا؟ دوسرا، دو چیزیں میں آخر میں عرض کروں گا۔ ایک کہا گیا کہ پرچی، اور ایک بات کی گئی مریم نواز شریف کی۔ میں بڑی ادب سے سب سے گزارش کروں گا کہ پرچی والے چیئرمین کہنے سے پہلے یہ سوچ لیں، اس نے اپنا نانا گوایا، اس نے اپنے ماما گوائے، اس نے اپنی ماں کو گھمایا، پھر بونے کسی پرچی کا ذکر کریں کہ یہ چیئرمین کیسے بنے۔ اتنی قربانی کو دے تو پھر بات کرے۔ اور جس مریم نواز شریف کی بات کرتے ہیں، کوئی اپنا دادا ماں پہلے گنوائے اس طرح، کوئی اپنی بیٹیوں کو لے کر جیل جائے پہلے اس طرح، کسی کے سیلوں میں، خواتین لیڈرشپ کے سیل میں کیمرے لگے ہوں، اس ایوان میں بیٹھا کوئی غیرت مند یہ کہے کہ اس کی ماں بہن بیٹی کے سیل میں کیمرہ لگا ہو اور وہ چپ رہے، اس کے بعد کوئی کہے وائنڈ اپ پلیز جی آخری 3 منٹ، وہ اس طرح نہیں کروں گا، اس طرح نہیں بات کروں گا میں چیئرمین صاحب۔ میاں صاحب آپ اپنے ویب سے پوچھ سر جناب چیئرمین صاحب مجھے یہ بتائیں، یہاں ٹیکے کا بڑا ذکر ہوا ہے، میرے محترم نہایت اچھا جس طرح چوری برجیت صاحب کہندے نے جی میں تے تیار ہوں اس طرح کر دو پلیز۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین صاحب، مجھے احترام ادب ہے آپ کا، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہاں ٹیکے کی بڑی بات کی گئی۔ عمران خان صاحب نے فرمایا کہ جب مجھے انجیکشن لگایا گیا تو مجھے ہسپتال کا سٹاف جو تھا وہ حوریں نظر آ رہی تھیں، مگر خدا کا خوف کریں، آپ نے تو 3 سال اس قوم کو جو ٹیکے لگائے ہیں، اس قوم کو دنیا جو ہے وہ دوزخ نظر آ رہی ہے۔ آپ بات کرتے ہیں چٹائی کی، میں کسی تفصیل میں جائے بغیر صرف اتنا اپنے وزیر صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ سامنے اور پیچھے چٹائی بچھانے کا تجربہ رکھنے والے بہت ہیں، ان سے سیکھ لیں چٹائی کیسے بچھائی جاتی ہے۔ شکریہ۔ تھینک یو جی محترمہ زرتاج گل صاحبہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ چیئرمین صاحب، میری خواہش ہے کہ آپ میری بات سنیں، کیونکہ میں آپ سے مخاطب ہوں گی، پارلیمنٹ سے مخاطب ہوں گی، میں اپنے پاکستانی عوام سے مخاطب ہوں گی، میں ان کی طرح کسی خلائی مخلوق اور گول گول لوگوں سے جو ہے میں مخاطب نہیں ہوں گی۔ میں اپنی بجٹ سپیچ سے پہلے چیئرمین صاحب ایک قومی ایشو کی طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں، اور وہ بڑا جی آرڈر ان دا ہاؤس پلیز۔ آنریبل ممبران سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں جی۔ مرتضی عباسی صاحب پلیز آپ جی اب پلیز میں چیئرمین صاحب آپ کی توجہ ایک اہم قومی ایشو کی طرف دلانا چاہتی ہوں، ابھی انہوں نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ میں نے اپنی جس سیاسی دانست میں نے جس پاکستان کو دیکھا ہے، اس پاکستان میں ہمیں کہا جاتا تھا کہ either with us or against us، اور میں نے اس پاکستان کو بھی دیکھا ہے جس میں پرائی جنگ میں
83,000 پاکستانی شہید ہوئے. یہاں پہ ہمیں خون گنوایا جاتا ہے کہ کسی کا نانا شہید ہوا, کسی کا دادا شہید ہوا, کسی کی ماں شہید ہوئی. میرا جوان بھائی 21 سال کا جاوید عالم وزیر شہید ہوا اس پرائی جنگ کے اندر. خون آپ کا سرخ ہے تو خون ہماری رگوں میں بھی خون سرخ ہے. آپ کسی کو اپنی قربانیاں مت گنوائیں, پاکستان کے لیے سب نے اپنی قربانیاں دی ہیں. اور میرے بوڑھے ریٹائرڈ آفیسر باپ کے لیے اپنے جوان بیٹے کی جلی ہوئی بم بلاسٹ میں جلی ہوئی لاش اٹھا کے 14 گھنٹے وزیرستان جا کے دفنانا کوئی مذاق اور کوئی آسان بات نہیں تھی. اور وہاں پہ 128 ارب سے زیادہ پاکستانیوں کا جی ڈی پی کا لاس ہوا. میں نے اس پاکستان کو بھی دیکھا ہے جہاں ان کا ایکس وزیر اعظم ایمبیسیڈر, امریکن ایمبیسیڈر کے آگے ہاتھ باندھ کے لائن میں کھڑا ہوتا تھا کہ شاید کوئی ملاقات کا شرف جو ہے وہ ہمیں بخش دیا جائے. اور میں نے اس وزیر اعظم کو بھی اس پاکستان میں دیکھا ہے, میں نے اس وزیر اعظم کو بھی جناب چیئرمین اس ملک کے اندر دیکھا ہے جو کہتا تھا کہ تم میرے پاکستانیوں کو مارتے جاؤ, تم میرے پاکستان پہ ڈرون حملے کیے جاؤ, میں صرف خالی لفظی جو ہے میں اس کے خلاف بولوں گا, صرف لفظی ذریعے بولوں گا. اور میں نے آج کا پاکستان بھی دیکھا ہے. جناب چیئرمین, مجھے فخر ہے کہ میں اس پرائم منسٹر عمران خان کی جماعت کا حصہ ہوں جس نے 9 سال پہلے وانا میں کھڑے ہو کے ڈرون اٹیکس کے خلاف جو ریلی نکالی, وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں کسی پرائی جنگ کا حصہ نہیں بنوں گا, ہم کرائے کے قاتل نہیں بنیں گے. مجھے اس کا بھی فخر ہے اپنے پرائم منسٹر عمران خان کا کہ جب انہوں نے پلوامہ اٹیک کے بعد کہا تھا ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ اگر تم خدا نخواستہ پاکستان کی سرزمین پہ حملہ کرو گے تو میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں سوائے لا الہ الا اللہ کے. مجھے اس بات کے اوپر بھی ضرور فخر ہونا چاہیے کہ جب CIA کا ڈائریکٹر آتا ہے اور پرائم منسٹر سے ملنے کی کوشش کرتا ہے, جدھر ان کا وزیر اعظم ہاتھ باندھ کے امریکن ایمبیسیڈر کے آگے کھڑا ہوتا تھا ملاقات کے لیے, وہاں میرا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ میں اپنے ہم منصب سے بات کروں گا اور تم اپنے ہم منصب سے بات کرو. مجھے ضرور فخر ہے کہ جب فورن ایجنسی کا اینکر ان سے سوال کرتا ہے کہ کیا تم اپنی سرزمین کو افغانستان کے خلاف استعمال کرنے دو گے, کیا تم اپنے اڈے CIA کو دو گے افغانستان کے خلاف, تو میرا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ ڈیفینیٹلی ناٹ. یہ ہے وہ پاکستان چیئرمین صاحب, یہ ہے وہ پاکستان جس کا وعدہ اور جس کا خواب ہم نے 26 سال پہلے اپنے پاکستانیوں کو دکھایا تھا کہ اب ہم سر اٹھا کے چلیں گے, سر جھکا کے نہیں چلیں گے. اور اب سر اٹھا کے چلنے کا ٹائم ہو گیا کیونکہ یہ پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت اور لیڈرشپ ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ جس سے بھی اپنے حلقے میں ملو وہ کہتا ہے خدا کی قسم پہلی دفعہ اپنے پاکستانی ہونے پہ فخر محسوس ہو رہا ہے, گرین پاسپورٹ کی پہلی دفعہ عزت ہوئی ہے. اسپیکر صاحب, جب میں نے سوچا کہ میں بجٹ کے بارے میں بات کروں تو یہ بجٹ کی پوری کتاب جو ہے وہ میں نے چھان ماری, آپ بھی ویسے کبھی پڑھ لیا کریں چیخنے چلانے سے پہلے. تو میں نے سوچا چیئرمین صاحب کہ میں ان 1 کروڑ غریب نادار بیوہ خواتین کے بارے میں ضرور بات کروں جن کو اس بجٹ کے اندر احساس پروگرام میں مدینہ کی ریاست پہ چلتے ہوئے 260 ارب دیے گئے ہیں. اور میں سوچتی ہوں کہ جب ان بیوہ غریب نادار خواتین کی زندگی میں 260 بلین کا اضافہ ہوگا تو ان کی زندگی کتنی بہتر ہوگی. پھر میں نے سوچا کہ مجھے چیئرمین صاحب 900 بلین کی PSDP کے بارے میں ضرور بات کرنی چاہیے. ہائیسٹ PSDP ہے کسی بجٹ میں, کہ جب شہروں میں پروونسز کے اندر جب کسی شہر میں گلیاں بنیں گی, روڈز بنیں گے, جب ڈیولپمنٹ ہوگی تو کتنی ریجنل ڈسپیرٹی اسے ختم ہوگی, ضرور ہمیں اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے. اور اپنے کسان کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا بجٹ ہے جس میں کسی کسان کو اتنی اہمیت دی گئی ہے. اور ہمارا کسان جو زندگی میں پہلی دفعہ 1.5 لاکھ کا قرضہ بغیر کسی سود کے استعمال کر سکتا ہے, 2.5 لاکھ سے زیادہ کا قرضہ بغیر کسی سود کے استعمال کر سکتا ہے, اور 53 بلین کی 53 بلین کی پہلی جو ان کے لیے بجٹ رکھی گئی ہے جس میں 12 ارب کی سبسڈی ان کے اوپر خرچ ہوگی
اور باقی جو ارب ہے وہ ان کی زندگی کو بہتری کرنے کے لیے اور کسان کارڈ کے لیے استعمال ہوگی. تو جب ان کی زندگی میں 52 بلین کی پہلی دفعہ کوئی تبدیلی آئے گی تو میں سوچتی ہوں کہ جب کسان خوشحال ہوگا تو یقیناً انشاءاللہ پاکستان خوشحال ہوگا. ہمارا جو ایک سرکاری جو لوگ نوکری کرتے ہیں، سخت مشکلات کے باوجود چیئرمین صاحب ان کی تنخواہ میں 10% اضافہ ہوا ہے، لیکن خوشی مجھے ڈیلی ویجز کے اوپر ہے کہ اس کی تنخواہ میں 17,500 جو ہے اس کو 20,000 بڑھا دیا گیا ہے. یقیناً اس کی زندگی میں جو ہے اس سے بہتری آئے گی. اسپیکر صاحب، 10 کروڑ پاکستانیوں کے بارے میں بھی ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے، کیونکہ اس دفعہ اس بجٹ کے اندر ان کو 10 ارب ڈالر کی رقم سے جو ہے وہ ویکسینیٹ کیا جائے گا. تو یقیناً جو پاکستان کی حکومت ان کو ویکسینیٹ جو ہے بغیر کسی پیسے کی کر رہی ہے تو یقیناً ان کی زندگی اور ہیلتھ جو ہے وہ ضرور بہتر ہوگی. اسپیکر صاحب، اگر میں اپنی سپیچ کے اندر موسمیاتی تبدیلی کا ذکر نہ کروں تو یقیناً یہ زیادتی ہوگی. اور یقیناً آپ کے ماحولیات کی فکر نہیں تھی، فضولیات کی فکر تھی. میں بڑے اچھی طریقے سے جانتی ہوں. آپ اپنی فضولیات پہ توجہ دیں، ہم اپنی ماحولیات پہ توجہ دیں گے. تو اسپیکر صاحب، ہمارے جو موسمیاتی تبدیلی ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان ان 10 ممالک میں سے شامل ہے جن کو موسمیاتی تبدیلی کو یا کلائمیٹک چینجز کی وجہ سے سب سے زیادہ تھریٹ ہے اور ولنریبل ہے کلائمیٹ انڈیکس کے اندر. اور ایک اندازے کے مطابق موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان جو ہے 3.8 بلین $US کا نقصان جو ہے وہ اٹھا چکا ہے اور $2 بلین کا سالانہ موجودہ جو ہے وہ نقصان اٹھا رہا ہے. یہ ایک سروے کہتا ہے. اس میں 170 سے زیادہ پاکستان کے اندر ایکسٹریم ایسے ایونٹ ہوئے ہیں جس میں ایک طرف ہمارے گلیشیئر پگھل رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے دریا سوکھ رہے ہیں، ایک طرف ہمارے ہاں خشک سالی اور قحط سالی ہے، لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو سیلاب نے جو ہے ہمارے ملک میں تباہ کاریاں مچائی ہوئی ہیں. تو اسپیکر صاحب، ایک طرف پاکستان تھریٹنڈ ہے سب سے زیادہ کلائمیٹ انڈیکس میں، ہماری جانیں بھی گئی لوگوں کی، ہمارے جو ہے وہ کھڑی فصلوں کو جو ہے وہ تباہی بھی ہو رہی ہے، ہیٹ ویوز بھی ہمارے ملک میں آ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود پچھلی حکومتوں نے بائی ڈیزائن ڈیفارسٹیشن کی، جنگلات کی زمینوں پہ قبضے کیے گئے اور ٹمبر مافیا کو اور سمگلر مافیا کو ان کی حکومتوں نے پروٹیکشن دی. یعنی ایک طرف تو پاکستان سب سے زیادہ کلائمیٹ انڈیکس میں سب سے زیادہ تھریٹن ہے، دوسری طرف ان کی توجہ ذرا فرمائیں اور میں آپ کو ذرا فگر دیتی ہوں اور یہ آن چیلنج ہے، یہ چیلنج کر سکتے ہیں کہ ایک طرف پاکستان سب سے زیادہ جو ہے وہ نقصان اٹھا رہا ہے، بلوچستان میں 1200 فٹ سے نیچے پانی چلا گیا ہے. دوسری طرف ذرا آپ دیکھیں کہ ان کی ترجیحات دیکھیں کہ 2014-15 میں انہوں نے موسمیاتی تبدیلی کو جو ٹوٹل بجٹ دیا وہ 2.5 کروڑ دیا. 2015-16 میں 3 کروڑ 97 لاکھ اور 2016 میں 2 کروڑ 70 لاکھ. اسی لیے تو میں آپ کو چیئرمین صاحب کہتی ہوں کہ جو سب سے زیادہ اہم منسٹری تھی جس کو ان کو سب سے زیادہ بجٹ دینا چاہیے تھا وہ 2 کروڑ 70 لاکھ پہ ختم ہوا. اس لیے تو میں کہتی ہوں کہ ان کی جو ترجیحات تھی وہ ماحولیات نہیں فضولیات ہی تھیں. ہماری اب جو مجھے اس بجٹ میں پرائم منسٹر عمران خان کی پولیٹیکل ویژن کا اور ان کی پرسنل کمٹمنٹ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جو بجٹ 2 کروڑ 70 لاکھ پہ ختم ہوا اس کو جناب چیئرمین صاحب اس ملک کے لیے 14.5 ارب کے اندر ہائیسٹ کے اوپر جو ہے وہ پہنچایا گیا. کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان ان کی طرح الیکشن کا نہیں سوچتے، وہ ان کی طرح ووٹ بینک کا بھی نہیں سوچتے اور ان کی طرح خالی فیتے کاٹنے کا بھی نہیں